تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یہاں سے جد الانبیاء امام الموحدین حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں کے دادا ہیں اور جن کا لقب جد الانبیاء یعنی انبیاء علیہ السلام کے دادا، کا تذکرہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ قرآن پاک میں تقریباً 78 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کہیں کم کہیں زیادہ آیا ہے۔ اس سے پہلے تقریباً پاؤں پارے سے لے کر پون پارے تک ابراہیم علیہ السلام کی جو ایک اولاد تھی حضرت اسحاق حضرت یعقوب جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، تفصیل کے ساتھ بڑی حد تک ان کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے آ چکا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام ہی کے دوسرے فرزند ہیں حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ السلام جن کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے۔ ان کی ذریت، ان کی آل اولاد اور انہی کی دعاؤں کے اندر آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اب انشاءاللہ یہاں سے شروع ہوگا۔ اصل میں اہل کتاب اپنے آپ کو بڑا مانتے تھے کہ تقریباً 4000 پیغمبر یا اس سے بھی زائد ہماری نسل میں ہوئے، اس لیے ہم اللہ کے خاص معزز مقرب اور محبوب ترین بندے ہیں، ہم جہنم میں نہیں جا سکتے، ہمارا جہنم سے کوئی تعلق نہیں، ہم صرف جنت کے لیے بنے۔
اور وہ ساری فضیلتیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام یا خانہ کعبہ سے متعلق تھی ان تمام فضیلتوں کو ریجیکٹ کرتے تھے، بلکہ ان فضیلتوں کو حضرت اسحاق علیہ السلام کے اندر ثابت کرتے تھے کہ قربانی دی ہے حضرت اسحاق نے۔ اسی طریقے سے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یوں کہہ لیجیے کہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی حج نہیں کیا، ابراہیم علیہ السلام نے کوئی خانہ کعبہ کی بنیاد نہیں رکھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر خانہ کعبہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے تو پھر ان کو تکلیف ہوتی تھی کہ یہ تو معاملہ سارا ادھر چلا جائے، اس لیے اتنی بڑی بڑی باتوں کا بھی انکار کیا کرتے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام ان کی قربانی ساری دنیا جانتی ہے، حضرت حاجرہ کی قربانی ساری دنیا جانتی ہے، لیکن وہ جو آپس میں ہوتی ہے نا خاندانی رقابت، چشمہ کہہ لیجیے، ان کو بڑی ٹینشن تھی کہ یہ فضیلت جو ہے یہ ہمارے خاندان سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی جو کہ زیادہ تر زندگی گزری ہے کہاں؟ بیت المقدس کے آس پاس، وہیں پر ایک جگہ ہے شہر الخلیل کے نام سے۔ بمبئی کے اندر جب میں تھا وہاں پر ایک جماعت آئی تھی وہاں سے، تو خاص اسی شہر کے کچھ لوگ اس جماعت کے اندر موجود تھے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا شہر، اس کا نام ہی شہر الخلیل ہے، وہاں کی جماعت آئی تھی تقریباً 2-3 سال پہلے کی بات، تو ان سے ملاقات ہوئی اسی مسجد کے اندر جہاں میں تھا وہیں پر۔ کہنے کا مقصد یہ ہے ان کی زندگی وہیں پر گزری ہے، تقریباً 4 مرتبہ سفر کیا ہے ملک شام سے اللہ کے گھر خانہ کعبہ جہاں پر ہے یعنی کہ مکہ المکرمہ، وہ 4 سفر کس طرح کیے؟ واقعہ یہ پیش آیا، اللہ کی طرف سے امتحان، اسی کا ذکر یہاں پر ہے، میں اس لیے تشریح کر رہا ہوں پھر ترجمے سے بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ ابراہیم علیہ السلام کا ابتلاء، آزمائش، امتحان دیا اللہ نے ان کے پروردگار نے۔ تو امتحان کس کا لیا؟ بولو بھائی، ابراہیم علیہ السلام کا، اور لیا کس نے؟ خود اللہ نے، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں، یعنی ممتحن اللہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام ان کا امتحان، سوالات کیا تھے امتحان کے؟ ہر آدمی سوچتا ہے کہ بھئی سوالات کیا تھے؟ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا بِکَلِمَاتٍ، چند باتیں تھی جن کے اندر امتحان لیا۔ بِکَلِمَاتٍ، اس کی الگ الگ تفسیر مفسرین نے کی ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان جو اللہ نے لیا وہ 10 چیزیں تھی، 10 باتیں تھیں، جن کو حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ 10 چیزیں بڑی فضیلت والی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مونچھوں کے بال تراشنا، داڑھی کو بڑھانا، سر پر مانگ نکالنا۔ 5 کا تعلق اس سے ہے کہ جو صرف انسان کے اوپر کے حصے کے اندر ہے، اور 5 کا تعلق انسان کے باقی جسم سے ہے، ناخن تراشنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ختنہ کرنا، ابراہیم علیہ السلام نے تقریباً ایک روایت میں 99 سال کی عمر تھی، دوسری روایت کے اندر 113 سال کی عمر تھی، اپنا ختنہ کیا اور اپنے بچوں کا جو متعلقین تھے ان کا بھی ختنہ کرا۔ اسی طریقے سے زیر ناف بال لینا، ناف کے نیچے کے جو بال ہوتے ہیں، اسی طریقے سے بغل کے بال اکھاڑنا۔ تو اس طریقے سے تقریباً 5 چیزیں وہ ہیں جو باقی جسم سے تعلق رکھتی ہیں، اور باقی وہ تو 10 چیزوں کے اندر ہیں۔ لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ تو فضیلت کی چیزیں ہیں، اس میں کیا امتحان، کیا آزمائش؟ تو بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اللہ نے جو اوامر اور نواہی دیے ہیں،
جن چیزوں پر عمل کرنا ہے ان میں امتحان دیا، جن چیزوں سے رکنا ہے ان میں امتحان دیا۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں 7 امتحان آئے۔ کتنے؟ 7۔ اور ان 7 امتحان کا ذکر خود قرآن پاک کے اندر موجود ہے، الگ الگ جگہ پر۔ مثلا سب سے پہلا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ نمرود کا دربار ہے اور انہوں نے توحید اللہ کی وحدانیت کا علم بلند کیا، تو لوگوں نے پکڑ کر کے نمرود کے سامنے پیش کر دیا کہ جی یہ تو ایک کی بات کرتا ہے، تمہیں خدا نہیں مانتا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ۔ نمرود نے پوچھا کہ تم کس کی پرستش کرتے ہو؟ کہا کہ میں اس کی جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ تو اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، اور وہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے کہ ایک قیدی جس کو آزاد کرنا تھا اس کی گردن مار دی، اور جس کو سزا ملنی تھی اس کو آزاد کر دیا۔ کہنے لگا دیکھو یہ تو میں بھی کرتا ہوں، جس کو چاہوں موت دوں زندگی دوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ بیوقوف بنا رہا ہے لوگوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل پیش کی کہ میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو اس سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو تو اس کو مغرب کی طرف سے نکالتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور جب دلائل سے بات نہیں چلتی تو پھر انسان طاقت کے اوپر آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دلائل کی دنیا میں جب ہار جاتا ہے تو پھر لڑائی کے اوپر اتر آتا ہے، ورنہ بات تو دلائل سے ہونی چاہیے۔ دلیل تھی نہیں تو اس نے کہا کہ بھائی اس بندے کو یہاں سے نکالو، ورنہ تو یہ تو پورا معاملہ خراب کر دے گا، پتہ نہیں کتنے نوجوانوں کو بگاڑے گا شہر کے اندر، سمجھے نہیں؟ اس لیے پھر دوسرا امتحان شروع ہوا کہ ان کو وہاں سے نکال کر کے کہا کہ ان کو بولتے ہیں نا جیسے کہ ان کو تڑی پار کر دو، سمجھتے آپ اس لفظ کو؟ مقصد یہ ہے کہ اس کو اپنے ملک کی حدود کے اندر داخل نہیں ہونے دیں۔ تو پہلا امتحان وہ جو نمرود کے دربار کے اندر ہوا قرآن کے اندر موجود ہے۔ پھر دوسرا امتحان وہ بھی خود قرآن کے اندر موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا بچپنا ہے سورہ انعام کے اندر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو سب کو کہا کہ دیکھو جناب، تم جن کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو یہ خدا نہیں ہو سکتے، میں اپنا رب کسی اور کو مانتا ہوں جو اس سے بڑی طاقت ہے۔ وہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے چاند کی طرف اشارہ کیا، بلکہ ستاروں کی طرف، کہ یہ میرے رب ہو سکتے ہیں، کم سے کم نفع تو پہنچا رہے ہیں، روشنی دے رہے ہیں۔ لیکن جب ستارے چھپ گئے تو کہا چھپنے والا میرا معبود نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند نکلا، کہ اگر وہ نہیں تو پھر یہ ہے اپنی قوم کے سامنے۔ لیکن صبح آتی ہے تو چاند بھی چھپ جاتا ہے۔ پھر سورج نکلا تو سورج کو کہا کہ یہ ہے، لیکن شام آئی تو سورج بھی غروب۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دی کہ چھپنے والے معبود نہیں ہوا کرتے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا رخ ان ساری چیزوں سے ہٹا کر کے اس ہستی کی طرف کرتا ہوں جس نے سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، ساری چیزوں کو وجود بخشا ہے، بنایا ہے۔ یہی توحید۔ تو اس کا ذکر بھی قرآن کے اندر ہے۔ تیسرا امتحان وہ ہے جس کا ذکر سورہ ابراہیم کے اندر آیا کہ ابراہیم علیہ السلام 100 تقریباً 84 یا 85 یا 86 سال کی عمر کے اندر اللہ رب العزت نے کو بیٹا عطا فرمایا۔ بیوی 2 ہیں، ایک حضرت سارہ اور ایک حضرت ہاجرہ۔ کوئی اولاد نہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت ہاجرہ سے ان کی گود ہری کی، ابھی بچے کی پیدائش ہوئی تو آپ جانتے ہیں عورتوں کا معاملہ ذرا ایسا ہوتا ہے کہ برداشت نہیں کرتی،
یہ ایک فطری چیز ہے، وہ اپنی سوتن کو برداشت نہیں کرتی، ان کو ٹینشن ہو گئی کہ اس کی عزت زیادہ ہو جائے گی، ہماری ذرا کچھ کم ہوگی۔ تو چونکہ حضرت سارہ پہلی بیوی ہے اور انہی کے خاندان سے، اور حضرت ہاجرہ ان کا تعلق مصر سے ہے۔ کہاں سے ہے؟ مصر سے۔ چونکہ مصر کے بادشاہ نے گفٹ کے طور پر اپنی بیٹی حضرت ابراہیم کو ہدیہ کی تھی، ان کو نیک اور بزرگ سمجھ کر کے، اور واقعی نبی تھے۔ تو جو پہلی اور دوسری کا فرق رہتا ہے تھوڑا سا چلتا تھا، اور پھر اللہ کی طرف سے بھی ایسا ہی ہونا تھا، اس کو کون ٹال سکتا تھا۔ جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوئی تو حضرت سارہ نے کہا کہ بھائی ان کو یہاں پر نہیں رکھنا ہے۔ اب بڑی ٹینشن کہ بھائی بچہ پیدا ہوا ہے، اس حالت میں کہاں لے کر کے جائیں؟ اللہ کا قرآن نازل ہوا کہ ٹھیک ہے، ہم نے اس کا انتظام کہیں اور کے لیے کیا ہے، آپ ان کو ان کی والدہ کو اونٹ کے اوپر بٹھاؤ اور جہاں ہمارا حکم ہے ادھر نکل پڑو۔ چنانچہ شیر خوار چھوٹا سا بچہ حضرت اسماعیل، یہ حضور کے دادا ہے۔ اب دیکھیے خانہ کعبہ کو بسانے کے لیے کب سے پلاننگ چلی ہے اللہ کی، اسی لیے اللہ کا جو پلان ہوتا ہے نا وہ پورا ہو کر کے رہتا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا پلان ہے اور ایک دنیا والوں کا پلان ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کے پلان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اب یہ بنیاد رکھی جا رہی ہے جناب نبی علیہ السلام کی آمد کی، تو حضور علیہ السلام کو مکے میں بھیجنے سے پہلے شہر بنانا ہے، ساری بستی بسانی ہے، تو ان کے جو دادا ہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل اور ان کی والدہ، ان کو حکم ہوا کہ آپ ان کو لے کر کے چلیں۔ اس زمانے کے اندر کوئی پلین نہیں تھے، بیٹھے اور ایئرپورٹ سے پلین پکڑا 2 منٹ کے اندر پہنچ گئے۔ جی سواریاں بھی کیا تھی، اونٹ، خچر، گھوڑے۔ بیت المقدس سے سفر کر کے ملک شام سے آئے، چلتے رہے، اس جگہ پر آئے جہاں پر نہ کوئی بستی، نہ کوئی شہر، نہ کوئی باغ، نہ کوئی زمین، کچھ نہیں۔ قرآن کہتا ہے بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، جہاں خانہ کعبہ موجود ہے۔ یہاں آئے، اللہ کی طرف سے حکم ہوا ابراہیم بس یہی قیام کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے اس وقت بالکل پہاڑی علاقہ تھا، کچھ نہیں تھا وہاں پر۔ خانہ کعبہ کی عمارت طوفان نوح کے اندر اٹھا لی گئی تھی آسمانوں پر، تو خانہ کعبہ کی صرف بنیادیں تھی وہاں پر اور کچھ بھی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں چھوڑا اپنی بیوی کو، بچے کو، اور واپس پلٹ کر کے چل پڑے۔ یاد رکھیے ابراہیم علیہ السلام کا یہ پہلا سفر ہے، اس کے بعد 3 سفر اور ہیں، ورنہ اکثر وہیں پر رہے ہیں۔ اجازت بھی نہیں دیتی تھی پہلی بیوی کے وہاں ٹھہرنا ہے آپ کو۔ اگر آپ تفسیر پڑھیں گے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا چونکہ پھر بہت لمبی بات ہو جاتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام چل پڑے، پیچھے سے آواز دی کہ کہاں جاتے ہیں، بولنے کی اجازت نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی پلٹے اور پہاڑی کی اوٹ کے اندر ہوئے، اب ابراہیم علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا، چونکہ بچہ ہے، بیوی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کا ایمان اللہ کی ذات پر اتنا ہوتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ فوراً اپنا پلہ پھیلا کر کے، ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کے سامنے دعائیں مانگنی شروع کر دی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اس دعا کا کچھ حصہ یہاں پر بھی ہے، ابھی آئے گا، لیکن تفصیلی دعا سورہ ابراہیم کے اندر ہے، پورا ایک رکوع ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، الہی میں جہاں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اس شہر کو امن والا بنا دیجیے۔ گاؤں دیہات کی نہیں، شہر کی دعا مانگی، اس کو شہر بنا۔ انبیاء علیہ السلام کو اکثر و بیشتر شہروں کی طرف مبعوث کیا گیا، اس لیے کہ شہر کے اندر انسان مختلف طرح کے رہتے ہیں اور وہاں سے لنک گاؤں تک جڑتا ہے شہروں سے، اور رزق کی فراوانی ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، الہی میں جہاں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں کچھ نہیں، لیکن آپ اس کو شہر بنا دیجیے، اور شہر بھی امن والا۔ امن شہر ہو، امن نہ ہو تو کوئی زندگی نہیں۔ تو فرمایا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، الہی مجھے بھی میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھنا،
चूंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसी माहौल से निकल करके आए थे और देखते थे कि जगह पर शिर्क है, इसलिए बड़ी टेंशन थी। इलाही सबसे बड़ी बात यह है मेरी औलाद की हिफाजत फरमा, वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, सनम बुत को कहते हैं। रब्बि इन्नहुन्ना अज़लल्ना कसीरम मिनन नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती, इलाही मैंने अपनी औलाद को, अपनी ज़ुर्रियत को एक ऐसी जगह पर ला करके छोड़ दिया है, इन बैतिकल मुहर्रम, जो तेरा मुकद्दस घर है, जहाँ पर खाने काबा। क्यों छोड़ा? लियुकीमुस सलाह, इसलिए कि हरम के पास रहेंगे तो नमाज पढ़ेंगे, और सिनेमा हॉल के पास रहेंगे तो पिक्चर देखने का शौक पैदा होगा, शराब खाने के पास रहेंगे तो कभी न कभी मन बहकेगा कि भाई ये क्या कर रहे हैं, तू भी देख ले। तो माहौल का, सोहबत का असर होता है, इसलिए छोड़ा है लियुकीमुस सलाह, ताकि नमाज पढ़ें। पता चला कि मस्जिद के आसपास रहना ये बड़ी सआदत और फजीलत की बात है। आगे फरमाया रब्बना लियुकीमुस सलात फजअल अफइदतम मिनन नास, आप लोगों के दिल इनकी तरफ मुतवज्जा कर दीजिए। ये एक अहम दुआ है। चुनांचे आप देख लीजिए कि कोई दुनिया का हाजी ऐसा नहीं है उम्रा करने वाला जो ये कहे कि जनाब मैं आ गया, बस अब मेरा जी नहीं चाहा। तमन्ना ये होती है कि काश अगर पर हो तो रोजाना जाकर के एक आध वक्त तवाफ कर ले और नमाज पढ़ लिया करे, हर इंसान की तमन्ना है। आप लोगों के दिलों को इनकी तरफ मुतवज्जा कर दीजिए, गोया कि इब्राहिम दुआ मांग रहे हैं और उधर से कबूल 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 अल्लाह की तरफ से, समझे नहीं? इसलिए कि इंसान जब कुर्बानी देता है तो अल्लाह का वादा है वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जब मुजाहदा होता है तो मुशाहदा भी होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुर्बानी दे रहे हैं तो अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी, फजअल अफइदतम मिनन नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समरात, इलाही मेरी औलाद को फलों का रिज़्क अता फरमा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अनाज गंदम नहीं मांगा, वो जानते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अल्लाह ने रिज़्क की जिम्मेदारी तो अपने जिम्मे दी है, हर मखलूक को रोज़ी पहुंचाता है, लेकिन खास तौर से रिज़्क वो भी फलों का। अरब ज़बान में फलों को फवाके कहते हैं, यानी जो लज्जत की चीजें हैं, ड्राई फ्रूट, ये तमाम चीजें। और रिज़्क के माना आते हैं, कुरान पाक की दूसरी आयत है अवलम यरौ अन्ना जअलना हरमन आमिनन युजबा इलैहि समरातु कुल्लि शैइन रिज़्क़न मिन लदुन्ना। उस आयत का तर्जुमा भी अगर मिला लेंगे तो अब मफ़हूम ये होगा हर चीज का बेहतरीन प्रोडक्ट आला क्वालिटी यहाँ पर चाहिए। हर चीज का प्रोडक्ट मतलब क्या है? हिंदुस्तान में सीलमपुर के अंदर कारखानों में तैयार क्या होगा? जैकेट, लेकिन आला क्वालिटी की कहाँ पहुंचे? इस शहर के अंदर। क्यों? आला दर्जे के कोट कहीं पर बने लेकिन आए यहाँ पर, जमीन से निकलने वाली आला दर्जे की फसलें पैदा कहीं हो लेकिन आए यहाँ पर। ये है समरातु कुल्लि शै, हर चीज का समरा, हर चीज का नतीजा, निचोड़, समझने नहीं, बेहतरीन दुआ। इसीलिए रिवायत में आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक हिस्सा मुल्क शाम से उठाया जिसको ताइफ कहते हैं। ताइफ कुछ ही फासले पर है और वो इतना सरसब्ज और शादाब इलाका है, वहां पर बकसरत सब्जियां, तरकारियां, ये वो लगेगा ही नहीं आपके अरब के रेगिस्तान के अंदर। तो एक हिस्सा वो और बाकी सारी दुनिया के ताजिरों के दिलों को उधर मुतवज्जा कर दिया। प्लेन से सब्जियां जाती हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लोग प्लेन में बैठने के लिए तरस रहे और वहां सब्जियां जा रही हैं दूसरे मुल्कों से, फल जा रहे हैं। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआएं हैं। बारहा बात लंबी हो जाएगी, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 7 इम्तिहान भी, और 7 का जिक्र कहाँ है? कुरान के अंदर। तो तीसरा इम्तिहान ये है अपने बीवी बच्चे को वहां ला करके छोड़ो।
پھر وہ لمبا واقعہ ہے پانی کی تلاش میں، جب پانی ختم ہو گیا صفا سے مروہ، مروہ سے صفا دوڑی اور وہاں پر زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا، ہے نا، اور اما حوا نے اس کی مینٹ بندھا، اس طریقے سے اس کو روکا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا رحم فرمائے اما حوا پر، اگر وہ اس کا نہ روکتی تو جاری بہنے والا ایک دریا کی شکل کے اندر ہو جاتا، لیکن اس میں بھی حکمتیں ہیں اللہ کی، پھر کون اس کی قدر کرتا بھائی؟ تو اللہ کی حکمت ہے ہر چیز کے اندر۔ چوتھا امتحان ابراہیم علیہ السلام کا یہ ہے، اپنی قوم پوری کی پوری جب وہ کسی میلے کسی فنکشن پروگرام کے اندر تھی، ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی چلو آپ بھی چلو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، موڈ فریش نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا، تھوڑی طبیعت ناساز ہے۔ انہوں نے سوچا کوئی بات نہیں ہے تم چلو۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے اس بت خانے کے اندر گھسے اور کسی کا ہاتھ کسی کا پیر مختلف طریقے سے توڑ ڈالے، اور جب پوری قوم واپس آئی اور انہوں نے دیکھا کہ کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے کسی کا پیر، اور بڑا جو آلہ ہے اس کے کاندھے کے اوپر کلاڑا رکھا ہوا ہے، اب کیا کریں؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش کھڑے دیکھ رہے ہیں کیا کرتے ہیں، ان کا ریئیکشن کیا تھا، ایکشن کے بعد ریئیکشن ہوتا ہے نا، اب وہ سب کے سب دل ملا ہوتے یہ کیا ہوگا، کہنے لگے یہ کس نے کیا، اتنی بڑی گستاخی کون کر سکتا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ بھائی ایک لڑکا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، شاید اس سے پوچھ کر کے دیکھو کہ اس نے تو نہیں کر دی گڑبڑ۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا تم نے یہ کیا ہے؟ تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، سوال کا جواب یہ نہیں دیا میں نے کیا یہ کس نے کیا، دیکھو انداز، یہ دعوت ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی مجھ سے کیا پوچھتے ہو جناب، اس بڑے سے پوچھو، یہ تو چشم دید ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے تو سارا کام ہوا ہے، اور چشم دید آئی یعنی جو مطلب وٹنس ہوتا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھے اس کی تو گواہی بڑی مانی جاتی ہے جی، تو جناب تو صحیح سالم کھڑے ہیں ان سے پوچھو۔ اب وہ سب کے سب چپ کہ بھائی سائلنٹ ایک دم کی، یہ تو کہنے لگے ابراہیم تمہیں معلوم نہیں یہ بولتے نہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے اب چوٹ بجائی کہ جب بولتے نہیں سنتے نہیں کھاتے نہیں پیتے نہیں تمہاری جو پرابلم دور نہیں کر سکتے تو جناب ان کی پوجا اور عبادت سے کیا فائدہ ہے؟ بس اتنا سننا تھا، پھر کوئی دلیل تو کچھ ہے نہیں، اور جب دلیل نہیں ہوتی تو پھر انسان مار پٹائی کے اوپر اترتا ہے۔ کہنے لگے کننا یا نار، ہاں وہ کہنے لگے کہ بھائی حرقوہ وانصروا آلہتکم، آگ جلاؤ اور اس گستاخ کو آگ کے اندر ڈالو اور اپنے خداؤں کا بدلہ لو، یعنی خدا کمزور ہو گئے وہ بدلہ نہیں لے سکتے، یہ جناب بدلہ لیں گے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سہیمہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا، اللہ رب العزت نے صحیح سالم اس آگ سے نکالا۔ اس واقعے کو دیکھ کر کے ایک بندہ ایمان لایا جس کا نام لوط، حضرت لوط یہ ان کے بھتیجے یا انجے، سمجھے نہیں؟ اتنا بڑا واقعہ دیکھ کر تو پوری قوم کو مسلمان ہونا چاہیے، لیکن فرعون اس کا نمرود کا ڈر پڑا تھا ان کے دلوں کے اندر، اور بھائی صاحب اپنی دنیا کو تو خراب کرنا نہیں چاہتا، ہر آدمی سوچتا ہے آخرت تو ادھار ہے دنیا نقد چیز ہے، اور ادھار کو نقد کے اوپر ترجیح دینا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہوتا۔ اس لیے جناب یہ بیچارے جو دین سیکھنے والے ہیں انہوں نے تو اپنی زندگی کو سوچ لیا کہ بھائی ہم کو تو آخرت کی کھیتی کرنی ہے، ٹھیک ہے دنیا کے اندر گمنام رہے کچھ نہ ملے، لیکن اللہ رب العزت آخرت بھی اگر بنا دے تو بڑی بات ہے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کا چوتھا امتحان وہ ہے۔ پانچواں امتحان وہ بھی قرآن پاک کے اندر ہے، سورہ یہ انبیاء کے اندر آیا، آگے سورۃ الشعراء کے اندر ہے، اسی طریقے سورہ عنکبوت کے اندر ہے، اور آخری امتحان وہ ہے کہ جب جو سورہ صافات کے اندر ہے کہ جب 13 سال کی یا 12 سال کی عمر ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور خواب میں اللہ کی طرف سے آیا اس کی قربانی دو، اور وہ سچمن مینا کے مقام پر لے کر کے قربان کرنے کے لیے چلے گئے، اور چھری اسماعیل علیہ السلام کے گلے کے اوپر رکھ کر کے چلا رہے،
اور اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور اس کے بدلے میں اللہ نے مہنگا بھیجا اور ہر سال اسی کی یادگار میں قربانی کی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے امتحان دیا۔ قرآن کہتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم نے 100 میں سے پورے 100 نمبر حاصل کیے، اور جب امتحان پاس کر لے تو ظاہر بات ہے انعام بھی ملتا ہے، ایسا نہیں کہ امتحان پاس اور امتحان نہ ملے تو حوصلہ افزائی کیسے ہوگی؟ اللہ نے 2 امتحان کیے ہیں اور دونوں انعام کا ذکر یہاں پر فرمایا۔ ایک انعام اپنی مرضی سے دیا اور ایک انعام ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا ابراہیم تم نے امتحان پاس کر دیا، اگر کوئی خواہش ہو تو کچھ مانگو۔ دنیا کے اندر بھی اگر بچہ اچھے نمبرات لے کر کے آئے، ماں باپ کبھی کہتے بیٹا کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، لیکن آج کل کے بچے کیا مانگیں گے پتہ ہے؟ موبائل مانگیں گے۔ کیا مانگیں گے؟ کسی موبائل دلا دو، ایپل والا ٹھیک رہے گا، اور زیادہ کوئی وہ ہوگا تو اگر اسٹنٹ کرنا ہے گاڑی واڑی دلوا دو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا؟ ابراہیم علیہ السلام نے وہ چیز مانگی جو اللہ کے پورے خزانے کے اندر ایک ہی چیز تھی۔ آپ اندازہ لگائیے وہ کیا چیز تھی، سمجھ گئے آپ؟ وہ چیز ہے آمنہ کے لال صاحب جمال و کمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہی بہت نام سنا ہے، محمد احمد، آپ اس نبی کو میری ذریت میری اولاد کے اندر پیدا کر دیجیے، بس میں یہ چاہتا ہوں۔ بھائی اولاد اگر باکمال ہو تو باپ کی بھی فضیلت ہوتی نہیں ہوتی ہے؟ اگر کسی کا بیٹا کوئی کمال کرے تو باپ کا بھی قد اونچا ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، اسی لیے ساری فضیلتیں ابراہیم علیہ السلام پر جا کر اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ خاندان بنی اسرائیل وہ بھی ابراہیم علیہ السلام پر پہنچتا ہے، اور خاندان بنی اسماعیل وہ بھی ابراہیم علیہ السلام پر پہنچتا ہے۔ اب 2 پارٹیوں میں جھگڑا ہو گیا۔ بنی اسرائیل کہتے ہیں نہیں جی بس وہ ہمارے تھے۔ کس کے تھے؟ وہ ہمارے تھے، اور ان کے دعوے تم ہدایت پا جاؤ گے اگر یہودیت یا نصرانیت اختیار کرو۔ اللہ نے کہا کہ نہیں تم غلط کہتے ہو۔ ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن كان حنیفا مسلما، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، تم غلط کہتے ہو۔ کیا تھے؟ وہ تھے سچے مسلمان فرما بردار۔ اب اگر تم ان کا اتباع کرنا چاہتے ہو ملت ابراہیم کا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنانا پڑے گا، سیدھی بات ہے۔ رہا تمہارا یہ سوال کہ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی خانہ کعبہ کی بنیاد میں رکھی، یا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں وہاں تو تجارت کی وجہ سے بھی کچھ پیدا نہیں ہوتا تھا، اس لیے اللہ نے ان سارے سوالوں کے جواب یہاں پر دیے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کو بنایا ہے، اور ان کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام موجود ہیں، تعاون کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ظالم نہیں ہے کہ محنت کوئی کرے بدلہ کسی اور کو دے۔ محنت انہوں نے کی ہے تو انہی کی اولاد کے اندر اللہ رب العزت نے آخری پیغمبر کو پیدا کر دیا۔ یہ ساری وہ تقریر ہے جو اس رکوع کے اندر ہے، اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے موٹی موٹی باتیں بیان کی۔ کچھ باتیں اس کے درمیان میں جب ترجمہ کریں گے انشاءاللہ آپ کو بتاتے رہیں گے۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کا ابتلا امتحان لیا۔ کبھی امتحان ہوتا ہے صلاحیت کو جانچنے کے لیے کہ اس کے اندر کچھ ہے بھی یا نہیں۔ اللہ رب العزت ایسا امتحان کسی کا نہیں دیتا، اس لیے کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے اور نہیں۔ یاد رکھیں بھائی، امتحان بولے جو نہ جانتا ہو، اللہ تو جانتے ہیں۔ یہ امتحان دوسری قسم کا ہے۔ کبھی امتحان ایسا ہوتا ہے کہ میں تو جانتا ہوں لیکن دوسروں کو جنوانا مقصود ہوتا ہے کہ جناب دوسرے بھی جاننے کہ اس کے اندر یہ کمال موجود ہے، تاکہ دوسروں کو ٹینشن نہ ہو۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ ایاز جو تھا وہ محمود کا ایک چہیتا غلام تھا،
बड़े वजीर थे उसके, तो महमूद को ज़्यादा मोहब्बत थी अयाज से, तो दूसरे जो वजीर थे उनको बड़ी टेंशन रहती थी कि यार ये काला कलौटा है लेकिन बादशाह इसी को मुंह लगाता है और किसी को मुंह नहीं लगाता। तो बादशाह भी तंग आ गया कि यार इनको बड़ी शिकायतें रहती है। बादशाह ने सोचा एक दिन अयाज का कुछ कमाल, इसका कुछ हुनर इन्हें दिखाऊं ताकि बेवकूफ़ों को पता चले मैं खामखा इसकी मोहब्बत नहीं करता, कुछ कमाल है इसके अंदर। बाकी ये हुआ कि बादशाह ने सबको बुलाया, अपने वजीरों को, और शाही खजाने में जो सबसे कीमती हीरा था एक वो मोती की शक्ल के अंदर वो मंगाया और एक थाली के अंदर रखा और सारे वजीरों के सामने एक के बाद एक की जनाब ये हीरा है, इसकी क्या कीमत होगी, ये सुल्तान एक तरफ और ये एक तरफ, इतना कीमती कि फिर आप इसको तोड़ दो। अब जो ज्यादा स्मार्ट बनने थे उन्होंने कहा कि यार शायद बादशाह मजाक कर रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं तो बड़ी कीमती चीज है, इसको तोड़ेंगे तो बादशाह हंसेगा। तो किसी ने नहीं तोड़ा। आखिर में अयाज खड़ा हुआ, उसके सामने भी आया कि अयाज ये क्या चीज है कि जी तो जहां बना बड़ा कीमती एक मोती है कि फिर आप इसको तोड़ दो। तो अयाज ने उसको उठाया और जमीन पर ठुक दिया और तोड़ दिया। तो बादशाह ने वैसे ही बनावटी गुस्सा होता है ना, मसनूई गुस्सा किया, तो तुम नालायक हो, तुम्हें पता नहीं इसकी कीमत इतनी है, जो काम ये दूसरे वजीर न कर सके तुमने कैसे तोड़ दिया, इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा है, क्या तुम्हें पता नहीं। तो दूसरे वजीर एक दूसरे को कोनी मार रहे जैसे ना, खुश हो रहे कि देखो ये है ना बेवकूफ, सबके सामने आज जिसकी बेवकूफी आ गई। अब जब वो ज्यादा मतलब कोनी मारकर वो हो गए फारिग, तो बादशाह ने कहा कि अयाज ये तो बताओ तोड़ा क्यों। अब उसकी सलाहियत का देखो, अब निखार सबके सामने। उसने कहा हुजूर बात दरअसल ये है, एक तरफ आपका हुक्म है और एक तरफ ये मोती है। आपका हुक्म ये है कि इसको तोड़ो और मोती इसका तकाजा यह है कि इसको न तोड़ा जाए क्योंकि कीमती चीज है। मैंने दोनों के अंदर जब तकाबुल किया तो मुझे आपका हुक्म इस मोती से ज्यादा अहम नजर आया। मैंने सोचा कि ऐसे लाखों हजारों की मतलब मोती कुर्बान किए जा सकते हैं लेकिन बादशाह का हुक्म नहीं टाला जा सकता। मैंने आपके हुक्म को मद्देनजर रखते हुए ये काम किया है, ना कि इसको सामने रखते हुए। अब सबकी आंखें खुली, अरे जनाब ये तो ये वजह है। तो मेरे अजीज बुजुर्गों भाइयों, हर चीज का कुछ न कुछ रीजन होता है, उसकी हिकमतें होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जानते थे। इनके ऐसे वाकयात आप सुनोगे हैरत होगी कि एक मर्तबा एक आदमी वो अपनी बकरियों को चरा रहा है और अल्लाह का नाम गुनगुना रहा है। नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बकरियां चरा रहे हैं और अल्लाह का नाम गुनगुनाता हुआ एक आदमी वहां से गुजरा। इन्होंने कहा क्या पढ़ रहे हो? कि अल्लाह का नाम। कि फिर दोबारा पढ़ो, कि पढ़ोगा लेकिन क्या दोगे? कि 10 बकरियां। इस तरीके से पूरा रेवड़ कुर्बान कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े मेहमान नवाज, बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे। सूरह हूद के अंदर आएगा कि फरिश्ते जब उनके पास आए इंसानी शक्ल के अंदर, फौरन अपनी मतलब जो गाय बछड़ा जो भी था उसको ज़बा किया और कबाब बना करके मेहमानों के सामने पेश कर दिया। अब वो तो मेहमान फरिश्ते थे, खाते नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम डर गए, भाई क्या मसला है, खाना सामने रखा खाते नहीं। तो उन्होंने कहा हजरत असल में हम फरिश्ते हैं, इंसानी शक्ल में आए हैं, हमें लूत की कौम को अज़ाब देना है। वो एक बड़े खबीस अमल के अंदर मुब्तला है। आपके पास तो इसलिए आए हैं कि आपको अल्लाह एक बेटा अता फरमाएंगे, दूसरा जिसका नाम क्या है? इसहाक। हजरत इसहाक का मैसेज देने के लिए आए हैं, अल्लाह की तरफ से तय हो चुका है। समझे नहीं? इतने बड़े आदमी थे। एक चरवाहा बकरियां चरा रहा, वो तो मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है। तो बहरहाल बड़े इंसान है इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इनकी फजीलत सब लोगों के सामने आ जाए तो अल्लाह ने इम्तिहानात दिए ताकि कोई उंगली न उठा सके कि यार इतना बड़ा खलीलुल्लाह। खलील किसको कहते हैं जानते हैं? खलील अल्लाह के दोस्त को कहते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कैफ़ कुन्त खलीला, आप अल्लाह के दोस्त कैसे बन गए? दोस्ती कोई आसान चीज नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा बज़ल्तु नफ्सी लिन्नीरान,
میرے پاس جان تھی، اللہ نے جان مانگی، میں نے آگ کے اندر کود کر کے اپنی جان پیش کر دی، الہی دے یہ جان بھی حاصل۔ میرے پاس مال تھا، مالی للضیفان، میں نے اپنا مال مہمانوں پر قربان کر دیا، کبھی بچا کر نہیں رکھا۔ میرے پاس اولاد تھی، فرمایا وولدی للقربان، میں نے اپنی اولاد کی گردن پر چھری رکھ کر کے اللہ کے سامنے کہا کہ اللہ یہ بھی تیرے راستے میں قربان، جان بھی، مال بھی، اولاد بھی، ساری چیزیں قربان کر دی۔ تو اللہ نے کہا انت خلیل الرحمن، تو میرا دوست ہے۔ تو بھائی صاحب دوستی ویسی نہیں ملتی، کچھ امتحانات ہوتے ہیں۔ تو فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، پورا یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ بالکل انہوں نے امتحان پورا دیا۔ اب پہلا انعام اللہ نے اپنی مرضی سے دیا، انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام، مقتدا، پیشوا بناؤں گا۔ امام کہتے ہیں جس کی اقتداء کی جائے۔ یہاں پر عام مراد ہے نبوت بھی، اور جتنے بھی درجات ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر ہیں، لیکن بعض شیعہ حضرات اس سے خاص امامت ہی مراد لیتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت سے بھی اونچا درجہ امامت کا ہے، لیکن یہ عقیدہ صحیح نہیں بیٹھتا، فٹ نہیں بیٹھتا ہے، اس لیے کہ اگر آپ امامت کو نبوت سے افضل مانو گے تو پھر ختم نبوت باقی نہیں رہے گی۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام بڑے سمجھدار تھے، جب انعام مل رہا ہے تو لگے ہاتھوں اللہ سے کچھ اور مانگ لیں۔ ایک صحابی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے، پہلے تو مسجد نبوی کے اندر آئے اور آ کر کے پیشاب شروع کر دیا۔ اب آداب سے واقف نہیں تھے، صحابہ بھاگے، اللہ کے نبی نے فرمایا رکو بھائی کر لینے دو، اگر بھاگو گے تو پوری مسجد گندی ہو جائے گی ایسے تو، اس لیے کر لینے دو۔ کوئی بات نہیں جناب، کر لیا۔ تو صحابہ نے اٹھا کر کے پانی وانی ڈال دیا، اپنا صاف ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے ایک دعا مانگی، اللہم ارحمنی و محمد، الہی مجھ پر رحم کر اور محمد کے اوپر رحم کر، ولا ترحم معنا احد، اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم مت کر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عجیب انسان ہے، جلد باز بھی ہے، دعا بھی عجیب مانگ رہا ہے۔ فرمایا بھائی اللہ کی رحمت کو تم نے کیوں محدود کر دیا؟ اللہ کی رحمت تو وسیع ہے، سب کے لیے مانگنی چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب امامت مل رہی ہے، نبوت، اونچے درجات، تو اپنی اولاد کے لیے بھی لگے ہاتھ سے اللہ سے درخواست ڈال دو۔ قال ومن ذریتی، انہوں نے کہا میری اولاد میں سے بھی۔ اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، یہ نبوت اور رسالت یہ صلاحیت دیکھ کر کے دی جاتی ہے، ہر بندے کو نبوت اور رسالت نہیں ملے گی۔ جو ظالم ہوں گے، ظالم شرک کرنے والا بھی ظالم ہے، فسق اور گناہ کرنے والا بھی ظالم ہے، اس کو یہ عہدہ نہیں ملے گا، البتہ اس کے علاوہ اور ملیں گے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ابراہیم یہ بانی کعبہ ہے، بانی کعبہ کا ذکر کرنے کے بعد بنائے کعبہ کا ذکر شروع کرتے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو بنا دیا، مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے لوٹنے کی جگہ یا ثواب کی جگہ، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ۔ امن کتنا بڑا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کوئی آدمی مرڈر قتل کر کے اگر بیت اللہ کے اندر چلا جائے، وہاں پر اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، اس کو وہاں سے باہر نکالیں گے، کھانا بند کر دو، پینا بند کر دو اس کا، تاکہ مجبوری میں باہر نکل کر کے آئے، پھر وہاں قصاص لیں گے، لیکن خاص حرم کے اندر اس سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اتنی امن والی جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس دن سے زمین آسمان بنے ہیں اس سے بھی پہلے اللہ نے اس گھر کو عزت احترام والا بنایا ہے، قیامت تک کے لیے صرف دن کے تھوڑے سے حصے میں میرے لیے اجازت دی تھی قتال کی، جس دن مکہ فتح ہوا وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے۔ آپ اندازہ لگائیے، حدیث کے اندر فرمایا یہاں شکار کھیلنا منع، یہاں پر گھاس کاٹنا منع، شکار کو بتانا بھی کہ دوسرے کو بتائیں کہ جناب شکار بیٹھا ہے، اس کی بھی اجازت نہیں، اپنے احرام کی حالت میں اپنے بدن کی چوں تک مارنے کی اجازت نہیں، اتنی امن والی جگہ۔ تو فرمایا انٹرنیشنل امن کی جگہ، ہم بھی دعا مانگتے ہیں اللہ ہمارے اس پورے ملک ہندوستان کو امن والا شہر بنا، ہمارے اس دہلی شہر کو خاص امن والا بنا،
ہمارے اس محلے کے اندر امن کی فضا قائم فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہاں کے لیے دعا مانگی؟ مکہ کے لیے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں مانگی؟ مدینے کے لیے۔ روایت میں آتا ہے ڈبل کر کے مانگی، یا اللہ یہاں کے ساح میں، یہاں کے مد میں، یہاں کی تمام چیزوں میں برکت عطا فرما۔ چنانچہ دونوں شہر کے اندر برکت ہے، تو ہم بھی ومن ذریتی، ان کی اولاد میں ومن ذریتی، ہمارے لیے تو کہہ کر کے گئے، ہم بھی دعا مانگتے ہیں اپنے ملک کے لیے، حق ہے نہیں؟ اللہ ہمارے اس ملک کے اندر امن عافیت نصیب فرمائے۔ فرمایا قال لا ينال عهد الظالمين واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، فرمایا کہ تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ ایک پتھر تھا جس پر کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے۔ یہ جیک کی طرح، جیسے آج مشین ہوتی ہے نا، اس کے اوپر کر لو نیچے کر لو، یہ آٹومیٹک اوپر بھی ہوتا تھا نیچے بھی ہوتا تھا۔ بعض کہتے ہیں اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر کے حج کا اعلان کیا تھا، بعض کہتے ہیں جنت سے آیا تھا، مختلف روایتیں ہیں۔ اس پہ حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشانات موجود تھے، معمولی اب بھی موجود ہیں۔ یہ خاص وہ پتھر ہے جو خانہ کعبہ کے پاس رکھا رہتا تھا۔ پھر حضرت عمر کے زمانے میں سیلاب آیا تو بہہ کر کے چلا گیا، حضرت عمر نے اس کو اٹھا کر کے تھوڑا پیچھے کی جگہ پر رکھا ہے، یعنی مطاف کے حصے کے اندر، تاکہ طواف کرنے والوں کو کوئی دقت نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مطلب قدموں کے نشانات ہیں۔ اسی لیے حدیث کے اندر ہے کہ جب 2 رکعات نماز، یعنی ہر طواف کے بعد 2 رکعات نماز، یہ واجب ہے۔ خاص مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا افضل ہے، اگر بھیڑ ہو، جگہ نہ ملے، پورے حرم میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس نماز کے بارے میں بات وہی ہے کہ اگر سورج غروب ہونے کے بالکل قریب ہے تو تھوڑا پھر بعد میں پڑھو، اور اگر وقت ہے فجر کی نماز کے بعد کا تو جب تک سورج نہ نکلے اس کے بعد پڑھی جائے۔ اللہ کے نبی نے ایسا ہی کیا ہے، صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ فرماتے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عہد لیا، وَإِسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام سے بھی، کس چیز کا؟ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھنا۔ دیکھو مسجدوں کو پاک صاف رکھنا چاہیے، کتنا پاک صاف؟ فرمایا کوڑا کچرا مسجد کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ایک جگہ بلغم دیکھا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا اور خوشبو لگائی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ مسجدوں کے اندر جو کنگھی نکالتے ہیں بیٹھ کر کے، ہم یہ قرآن جب کھولتے ہیں تو وہاں پر بھی بعض مرتبہ بال دکھتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں بھائی قرآن میں بال نکل رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کبھی کبھی ایسی افواہیں چلتی ہیں کہ بھائی کہاں سے آگے تھے کہ تم کنگھے بجاؤ گے تو قرآن میں جو گرے گے وہ کہاں گریں گے؟ صفوں کے اندر گرتے ہیں۔ مسجد کے اندر گندگی پھیلانا بہت بڑا گناہ ہے۔ بہت سے لاتے ہیں اور اپنی جیب صاف کرتے ہیں یہاں پر بیٹھ کر، تو کوڑا کرتے مسجد کے اندر پہنچتا ہے۔ یاد رکھیے مسجدوں کو پاک صاف رکھنے کا حکم۔ مسجد میں کوئی چیز دیکھو اس کو اٹھا لو، باہر لے جا کر کے ڈالو، اور مسجدوں کو خوب مزین سے اس کو کم سے کم عطر اور خوشبو لگانی چاہیے اس کے اندر۔ اب ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں آپ سمجھ گئے ہوں کہ یہاں تو ایسا ماحول ہے کہ وہ خوشبو میں کچھ زیادہ ہی آگے چلے گئے، لیکن ہمارے والے اتنے پیچھے چلے گئے وہ بالکل اہتمام نہیں کرتے۔ تو تھوڑا تھوڑا کبھی کبھی اہتمام ہونا چاہیے، اعتدال کا راستہ یہی ہے۔ نہ تو اتنے آگے بڑھو کہ جاتے ہی فوراً دھواں اب بھی ناک اور آنکھ کے اندر پہنچ جائے، اور نہ اتنے خشک بنو کہ جمعے کے دن بھی خوشبو لگانے کی توفیق نہ ہو، کیونکہ ہونا چاہیے نہیں۔ فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، ہم نے اس بات کا عہد لیا تھا ابراہیم سے، اسماعیل علیہ السلام سے، میرے گھر کو پاک صاف رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے۔ طواف ایسی عبادت ہے جو صرف وہاں ہو سکتی ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ پر روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کتنی؟ 120۔ طواف کرنے والے کے حصے میں پوری 60 آتی ہیں۔ کتنی؟ 60۔ اور باقی نماز پڑھنے والے کو کتنی ملتی ہیں؟ 40۔ اور باقی آگے کتنی بچے؟ 20۔ جو صرف دیدار کرتا ہے پھر اس کو ملتی ہے 20۔ تو پتہ یہ چلا کہ 60 کس کے حصے میں ہے؟ اس لیے مسئلہ پیدا ہوا کہ وہاں کثرت نوافل افضل ہے کثرت طواف۔
تو علماء فرماتے ہیں کہ بھائی طواف زیادہ کرو، نوافل تھوڑا کم پڑھ لو، نفلیں تو آپ سیلم پور کی سلیم جامع مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن طواف آپ یہاں پر نہیں کر سکتے، اس لیے فرمایا کہ طواف افضل ہے۔ کس کے لیے پاک صاف رکھنا ہے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع سجدہ ایک ہی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اب یہ وہ دعا ہے جو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جب وہاں بچے کو چھوڑا لے جا کر کے اور اسماعیل علیہ السلام کو دعا مانگی تھی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے ہمارے پروردگار اجعل ھذا بلدا آمنا، آپ اس شہر کو امن والا بنا دیجیے۔ وہاں آئے گا ھذل بلد، یہاں پر ہے ھذا بلدن، الف لام نہیں ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق یہ ہے جب تک وہ شہر نہیں بنا تھا ھذا بلدن، اور جب بن گیا تھا تو ھذل بلد ہے، معرفہ اس کو بولتے ہیں۔ آپ اس شہر کو امن والا بنا دیجیے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے بتایا 4 مرتبہ آئے ہیں، ایک مرتبہ تو وہی چھوڑنے کے لیے، 2 مرتبہ آئے ہیں درمیان میں۔ اسماعیل علیہ السلام 2 مرتبہ باہر ہی ملے ہیں، صرف ان کی بیوی ملتی تھی۔ پہلی مرتبہ آئے، آ کر کے پوچھا کیسا چل رہا ہے، تو وہ ذرا ناشکری عورت تھی، اس نے کہا بڑی ٹینشنیں ہیں، پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں، جیسے عام عورتوں کی عادت ہے ناشکری کے الفاظ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوڑ وڑ بتایا، کوڑ وڑ سمجھتے ہیں آپ؟ کہا جب آپ کے میاں شوہر صاحب آئے تو ان سے کہنا آپ کے گھر کی چوکھٹ دہلیز مناسب نہیں ہے۔ اب وہ یہ بھی بات نہیں سمجھی۔ اسماعیل علیہ السلام واپس آئے، خوشبو محسوس کی کہ لگتا ہے ابا جان آئے تھے۔ پوچھا کوئی آیا تھا کہ ہاں ایک بڑے میاں آئے تھے، کچھ کہہ رہے تھے، پوچھ رہے تھے کہ ہاں ہاں یہ چیزیں پوچھ رہے تھے، مہمان نوازی بھی نہیں کی اس نے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے کہ کیا کچھ میسج دیا کہ ہاں کہہ رہے گھر کی دہلیز اچھی نہیں۔ کہا کہ پھر آپ شام کو اپنا بوجھ بستر اٹھا کر کے اپنے گھر تشریف لے جائیں گے، اس لیے کہ والد صاحب کا یہی حکم۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ کیا ماں باپ کے کہنے سے طلاق دی جا سکتی ہے؟ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ یاد رکھیے آج کل کے ماں باپ کے کہنے سے کوئی بات ایسی نہیں مانی چاہیے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، کبھی اس بات کو دلیل بنا لو گے۔ آج کل کے ماں باپ کو فرائض واجبات کا پتہ نہیں ہے، کبھی وہ اپنی بحث نکالنے کے لیے دلیل بنا لے اس چیز کو، یہ چیزیں دلیل نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام کچھ اور تھا۔ دوسری مرتبہ پھر واپس آئے، ایسے ہی اسماعیل علیہ السلام نہیں ملے، لیکن اس نے آنے کے بعد سر بھی دھلایا، مہمان نوازی کی، اللہ کا شکر ہے، موج ہے، مستی ہے، سب کچھ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اجازت نہیں تھی، حضرت سارہ کہتی تھی وہاں رکنا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، اچھا جی واپس چلے گئے۔ پھر وہی خوشبو محسوس کی کہ کوئی آیا تھا کہ ہاں ایک نورانی چہرے والے سفید بزرگ آئے تھے، نام بھی نہیں بتایا، کہ کچھ کہہ رہے تھے کہ کہاں اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ دہلیز اچھی ہے سنبھال کر کے رکھنا۔ کہا کہ وہ تمہیں کہہ رہے تھے، اصل میں اس نسل سے جو کہ آمنہ کے لال کو آنا ہے، یاد رکھیے، اس لیے بیچ میں کوئی واسطہ غلط نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام کی پشت سے لے کر حضرت عبداللہ جو حضور کے والد ہیں، تمام نیک پشتوں کے ذریعے سے یہ نور آگے کی طرف منتقل ہوا ہے، بیچ میں کہیں کوئی غلط نہیں۔ تو چونکہ وہ ناشکری عورت تھی اور یہ حضور کی کیا بنتی، دادی وادی کچھ نہ کچھ لگتی، تو اس کو بیچ میں سے ہٹایا کہ نہیں کوئی اچھی عورت آئے گی تب اس کو منتقل کریں گے۔ تو میرے عزیز بزرگوں بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام 3 مرتبہ، چوتھی مرتبہ وہ بات کیا کہ جب قربان کرنے کے لیے آئے تو دعا مانگ رہے ہیں وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ میں نے اس کا آپ کو اشارہ کر دیا تھا کہ رزق پھلوں کا مانگا ہے، جو کہ جانتے ہیں ویسا رزق تو اللہ ہر ایک کو دیتے ہیں۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، لیکن اس دعا میں خاص احتیاط انہوں نے یہ کی، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، الہی میں رزق کی دعا مانگ رہا ہوں لیکن ان لوگوں کے لیے جو تجھ پر ایمان لائیں اور آخرت پر ایمان لائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے ایمانوں کے لیے کیا دعا؟ تو اللہ کی طرف سے آواز آئی ابراہیم
اتنے ڈرو مت، پہلے تم نے جب ہم نے امامت تم کو دی تو اپنی اولاد کے لیے بھی مانگ رہے تھے، وہ ضروری تھی، لیکن ہم نے کہا ظالموں کو نہیں ملے گی، اب تم اتنے ڈر گئے کہ دعا میں صرف ایمان والوں کو ہی مانگ رہے ہو، آگے دوسری سائڈ کر دیا ان کا مسئلہ۔ تو فرمایا کہ ایمان کا مسئلہ، نبوت کا معاملہ الگ ہے اور رزق کا معاملہ الگ ہے۔ اللہ نے فرمایا قال ومن کفر، نہیں جو کفر کرے گا رزق ہم اس کو بھی دیں گے، فأمتعه قلیلا، لیکن تھوڑی مدت کے لیے دیں گے اس کو، ثم اضطره الى عذاب النار، پھر اس کو کھینچ کر کے جہنم کی طرف لائیں گے، وبئس المصیر، جہنم بہت بری جگہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ، دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تو کتنی عاجزی ہے، اس میں اشارہ یہ ہے انسان جتنا بڑا کام کرے اتنی ہی تواضع عاجزی انکساری اس کے اندر ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اگر مسجد کی رسید ٹھیک ٹھاک کٹوا لی تو اب اس کے سر کے اوپر بیٹھ گئے اور سوچے میں نے بڑا کام کر دیا، سمجھے نہیں، ڈرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا، کعبہ ہر دم تجلی می فسود کیز اخلاق سست ابراہیم بود، ہر دم جس کے اندر نورانیت بڑھتی جا رہی ہے، کتنا اخلاص ہوگا ان کے اندر، اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر کے قبولیت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس وقت کو یاد کرو، اس میں یہودیوں پر رد ہو رہا ہے کہ تم کہتے ہو خانہ کعبہ یہ بنیاد ابراہیم نے رکھی، کہ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، پتہ یہ چلا کہ بنیاد پہلے سے موجود تھی ان کے اوپر، وإسماعیل، اور اسماعیل بھی ان کی مدد کر رہے تھے، گارا مٹی اور پتھر لاتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب تھوڑا سا یہ خانہ کعبہ بنا تو جب اللہ نے یہ کیا نام طوفان نوح جب آیا تھا تو خانہ کعبہ کو اٹھا لیا تھا، لیکن حجر اسود کو ایک پہاڑ ہے جبل ابو قبیس، اس کے اندر چھپا دیا تھا کہ اخیر میں تیری ضرورت پڑے گی، اس لیے واپس نہیں لے جاتے، آ گیا تو آ گیا۔ جب یہ خانہ کعبہ بنا رہے تھے تو جبل ابو قبیس سے آواز آئی کہ امانت میرے پاس بھی موجود ہے، 5 پہاڑوں سے پتھر لا کر کے پورے سینا، ہیرا اور اسی طریقے سے کئی پہاڑوں کا نام آتا ہے، وہاں سے قیمتی پتھر لا کر کے تب بنائے جناب یہ۔ اب آپ سوچیں گے اس زمانے میں تو مشینیں نہیں تھی، تو بھائی جبریل صاحب کہاں چلے گئے؟ تو جو ساری مشینوں کے کاریگر ہیں وہ بنا کر کے لا کر کے دیتے تھے، یہ لو اور لے جا کر کے لگاؤ اس کے اندر۔ تو کہتے ہیں ربنا تقبل منا، وہ پتھر وہاں سے وہ لائے، لا کر کے رکھا اس کے اندر۔ بعد میں پھر یہ جو حجر اسود ہے، کہتے ہیں کہ کسی زمانے کے اندر قرامطہ وغیرہ ایک قوم آئی تھی اور وہ اس کو چھین کر کے لے گئے تھے، بڑی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے، اور پھر یہ ٹوٹ گیا تھا۔ اب اس کے ٹوٹے ہوئے کئی حصوں کو پتھر کے اندر مطلب وہ جڑ کر کے پھر اس کے اندر لگایا ہے، ابھی اکیلا نہیں ہے، پہلے اکیلا تھا، پھر یہ ٹوٹ گیا تھا بعد میں۔ فرماتے ہیں جب خانہ کعبہ بنا رہے تھے تو اللہ کے سامنے گردن جھکا کر کے دعا مانگ رہے تھے، ربنا تقبل منا، الہی ہماری محنت اس لائق نہیں ہے، لیکن آپ قبول فرما لیں تو آپ کی مہربانی ہے۔ تقبل باب تفاعل سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک، الہی ہم دونوں کو اپنا پکا سچا فرما بردار بنا لیں، اخلاص والا۔ ومن ذریتنا امة مسلمة لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت ایسی رہے مسلمة لک جو تیری فرما بردار۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کیونکہ سب کے سب تو ایمان لانے والے ہیں نہیں، تو اس لیے امة مسلمة لک ومن ذریتنا، من تبعیضیہ ہے، یعنی ایک جماعت ایسی رہے۔ وارنا مناسکنا، اور آپ ہمیں حج کے جو طور و طریقے ہیں عبادت کے وہ سکھا دیجیے۔ اور رہی بات یہ ہم بشر ہیں، انسان ہیں، ہم سے نہ صحیح ہماری اولاد سے جو غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے اس کی بھی ساتھ ساتھ درخواست دے دی، وتب علینا، آپ ہم کو معاف۔ یار کتنی بہترین دعا ہے، کوئی چیز چھوڑی نہیں ابراہیم علیہ السلام، آج سی انکساری تواضع، انک انت التواب الرحیم، دلیل بھی دیتی یا اللہ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، اگر ہم غلطیوں کے پتلے ہیں تو تیرے یہاں تو معافیوں کے سمندر ہے،
جب دنیا کے سمندر کے اندر یہ تاثیر ہے کہ اگر بڑے سے بڑا نجس ناپاک آدمی جو سر سے پیر تک نجاست میں لت پت ہو اور سمندر میں جا کر کے بمبئی کے ساحل پر چھلانگ لگا دے 3 مرتبہ نہیں 1 مرتبہ صحیح تو بدن پاک ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا بھائی؟ جب دنیا کے سمندر میں یہ تاثیر ہے کہ وہ انسان کو گناہوں سے اور مطلب یہ ظاہری نجاست سے پاک کر دیتا ہے تو اللہ کی رحمت کے جو ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر ہے اس کا کیا ہے؟ اس لیے فرمایا انک انت التواب الرحیم. آگے اسپیشل دعا مانگی اسماعیل علیہ السلام ساتھ ہے. یہ وہ انعام ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مرضی سے مانگا ہے اللہ سے. امامت تو اللہ نے دے دی. تو میں نے کہا تھا نا ایک انعام اپنی مرضی سے مانگا ہے. اس میں کیا دعا مانگی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے پروردگار بھیج دیجئے کن میں مکے کے لوگوں میں، اس شہر میں جہاں پر ہے، رسولا ایک رسول، منہم انہی میں سے، کن میں سے؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. یہ ہے یہاں پر کیا کرے وہ؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ تیری آیات پڑھ کر کے لوگوں کو سنائے. جو لوگ کہتے ہیں خالص قرآن پڑھنے سے کیا فائدہ، طوطے کی طرح رکھنے سے کیا فائدہ، پہلا درجہ تو یہی ہے اس کا. یتلو علیہم آیاتک، تیری آیات کی تلاوت کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب یعنی اس کے معانی، مفاہیم، تفسیر، اندر کی باتیں ان کو سمجھائے. منطق، فلسفہ، جتنے علوم ہیں وہ ان کو سکھائے. والحکمت، اور سنت کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو گناہوں سے پاک اور صاف کرے. گویا کہ امت میں 4 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو صرف تلاوت کرنا جانتے ہیں، ایک وہ ہیں جو تلاوت سے آگے اس کے معنی اور مطلب کو بھی جانتے ہیں، اور تیسرے وہ ہیں جو مطلب اور معنی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کی حکمتوں کو بھی جانتے ہیں. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، انہوں نے اندر کا مغز نکالا ہے. اور چوتھے درجے کے لوگ وہ ہیں جن کو صوفیہ کہا جاتا ہے، جو قرآن کی صحیح معنی میں تشریح کرتے ہیں اور اپنے خانقاہوں کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کرتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، 4 چیزیں ہو گئی. فرمایا انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ عزیز زبردست ہیں. زبردست ایسے آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن الحکیم، آپ کی زبردست طاقت زبردست حکمت کے ساتھ استعمال ہوتی ہے. پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی زبردست ہو لیکن حکمت نہ ہو، مثال کے طور پر کسی کا بیٹا ہے بڑا پہلوان، بڑا تندرست، اتنا پہلوان باڈی بلڈر ہے، لیکن حکمت اور دانائی عقل سے کوڑا ہے، تو کبھی ایسا ہوگا باپ کو بھی اٹھا کر کے پٹک دے گا، کیونکہ حکمت تو ہے نہیں، بھائی کو بھی اٹھا کر کے پٹک دے گا. طاقت تو بہت ہے اس کے اندر، لیکن اس کو پتہ نہیں اس طاقت کا استعمال کہاں کرنا ہے. اللہ رب العزت عزیز ہیں، طاقت والے ہیں، لیکن طاقت کے ساتھ ساتھ الحکیم، حکمت والے بھی ہیں. اس طاقت کو کہاں استعمال کرنا ہے اللہ رب العزت جانتے ہیں. بہرحال یہ پورا رکوع الحمدللہ آپ کے سامنے اس کی تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کی گئی. اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو کمی کوتاہی ہوئی اس کو معاف فرمائے. اور بڑے علم کے سمندر ہیں، موتی ہیں، تھوڑے سے وقت کے اندر ظاہر بات ہم کمزور ہیں، تھک بھی جاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے ایسی انتظار بھی رہتا ہے. بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائے کہ جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اللہ ہماری زندگی کے اندر اس کو داخل فرما دے. سمجھے نہیں بھائی؟ اصل چیز یہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر کئی باتیں ہیں. کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ صرف بنی اسرائیل کے نہیں بلکہ بنی اسماعیل کے بھی پیشوا وہی ہے. اس لیے آخری پیغمبر اگر اس نسل کے اندر آ گئے تو اہل کتاب یہودیوں تمہیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں، باپ کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کے اندر ساتھ ہے. خانہ کعبہ یہ بیت المقدس سے بھی کافی سالوں پہلے بنا ہے، اس کی بنیاد تو سلیمان علیہ السلام نے رکھی ہے. تو اس کے گھر کی طرف اگر چونکہ 2 رکوع کے بعد آئے گا کہ حضور علیہ السلام نے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، پھر خانہ کعبہ کی طرف پڑھ لی، چونکہ دلی تمنا یہی تھی. تو اہل کتاب نے اعتراض کیا، تو اس اعتراض کا جواب بھی گویا کہ یہاں پر ہو گیا کہ اصل خانہ کعبہ یہی قبلہ ہے جو تمام نبیوں کا قبلہ رہا ہے.
وہ تو ٹیمپریری طریقے سے انہوں نے پڑھی ہے نماز، کوئی بات نہیں۔ تیسری بات تو جھوٹ بولتے ہو کہ ساری فضیلتیں صرف حضرت اسحاق حضرت یعقوب اسی نسل کے اندر ہے۔ یہ دیکھو انہوں نے خانہ کعبہ بنایا، قربانیاں دی، امتحانات اللہ نے دیا، اور ابراہیم الذی وفا، انہوں نے امتحان کو پورا کیا، اور انہوں نے جو کچھ مانگا ہم نے وہ تمام ان کی دعائیں سنی، اور انہوں نے اپنی اولاد میں آخری پیغمبر کو مانگا تو ہم نے وہ دعا بھی ان کی سنی، اور آخری پیغمبر کو انہی کی اولاد نے حضرت اسماعیل کے ذریعے سے پہنچا دیا، اور ان کے آنے سے پہلے پھر اس کے انتظامات کیے۔ جب کسی چیز کو بنانا ہوتا ہے تو انتظامات بھی ہوتے ہیں۔ سن لے اے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں۔ اللہ کا طریقہ ہے کہ جب کسی چیز کے اسباب بنتے ہیں تو طریقہ بھی سجھا دیتا ہے کہ ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ملت ابراہیم پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ